شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، جیسا کہ بار بار ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شکر کو غالب رکھو۔ شکر جو ہے ہزار روحانی بیماریوں کا علاج ہے اور آدمی کی حفاظت کرتا ہے، اور دیکھا جائے تو شکر ہی غالب رہنا چاہیے، کیونکہ ہر حال میں، چاہے وہ خوشی ہو، غمی ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اللہ کی نعمتیں زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف بھی آ جائے تو اس میں بھی اگر سوچنے والا دماغ، دیکھنے والی آنکھ ہو تو اس میں بھی ہزار نعمتیں نظر آتی ہیں اللہ کی، کہ ایک تو نعمت کی قدر ہی ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ بھئی دیکھو، یہ اتنے دنوں سے ہم صحیح تھے اور ہر چیز صحیح چل رہی تھی، ایک معمولی سا بخار آ گیا۔ آج کل آگ کی وبا پھیلی ہوئی ہے، ذرا سا وہ ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ رہتا ہے، چبھن رہتی ہے، جلن رہتی ہے۔ لیکن یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، استعمال کرتے رہے، تو یہ نعمت ہے اللہ کی، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور اسی لیے بار بار ہمارے حضرت ہم لوگوں کو فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی وقت مقرر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہی جو بات ہے نا، یہ ہوتی ہے جسے گر کہا جاتا ہے نا، گر کی بات۔ اب کہہ تو دیا میں نے کہ شکر ادا کریں، لیکن جب تک کہ کوئی ٹائم فکس نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ نوبت نہیں آئے گی، یہ توفیق نہیں ملے گی۔ اور وہ اس کا بھی ایک گر ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کوئی نئی بات اگر اپنے معمول میں شامل کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو دو کام پہلے سے آپ کرتے ہو اس کے درمیان میں اس کو ڈال دو، اس کا وقت ایسے مقرر کرو کہ وہ اس کے درمیان ہو، تو پھر وہ ہو جائے گا۔ نیا کام شروع کرنا ہر آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے، الگ سے فارغ کرے اپنے کو اور پھر وقت نکالے اور پھر بیٹھے اور پھر سوچے، ہزار چیزیں یاد دلا دے گا شیطان و نفس کہ ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، اور پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو دو کام جو پہلے سے کر رہے، تو اسی لیے زیادہ تر بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی سونے سے پہلے کر لو، فوراً سونے سے پہلے اللہ استغفار، اور پھر اللہ کی نعمتوں پھر شکر، جو جو نعمتیں آ جائیں۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ قبلہ روح ہونے کی شرط ہے، نہ کوئی زبان سے کرنے کی ضرورت ہے، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر دو۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پہلے بھی جیسے بار بار گزرا ہے، اور اس سے حفاظت رہتی ہے، بندے کی نظر اللہ پہ رہتی ہے، عجب و تکبر نہیں پیدا ہوتا کہ بھئی یہ نعمت جو ہے یہ صرف اللہ کی عطا ہے، محض اللہ کی عطا ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بھئی تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا۔ تو یہ بھی نعمت کی بقا اور اس کی ترقی کا ایک وہ ہے، ذریعہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ لیکن طریقہ وہی کہ کوئی وقت مقرر کر کے اس پہ آدمی جو بڑی بڑی نعمتیں یاد آ رہی ہیں اپنے اندر، اپنے جسم میں، اپنے ارد گرد، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ دل ہی دل میں شکر ادا کر لے۔ تو یہ جو تھوڑے غنیمت وقت مل جاتا ہے ہم کو کہ ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کہ بھئی ہمارا زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا کیا ہے؟ وہ کام کرنے جو اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائے، اور ان کاموں سے رکنا، اور ان کاموں کو چھوڑنا جو ان سے منع کیا۔ خدا خواستہ ہو جاتے ہیں وہ کام ہماری نالائقی، غفلت کی وجہ سے، تو اس پہ توبہ استغفار کرنا اور کوشش کرنا کہ آئندہ نہ ہو۔ یہی پوری زندگی کا لاہ عمل ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اصلاح جو ہے یہ 1-2 دن، 3 دن، 40 دن، 4 مہینے، اس سب کا نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اب لگے رہنا ہے اپنے کو بہتر سے بہتر کرنا مرتے دم تک۔ اور بزرگوں نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہے وہ تو اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، دن میں 40 سے مرتبہ جائزہ لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے میرے لیے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا،
استغفار کرتا ہے، اگر کسی بندے کا حقوق ضائع ہو گیا تو اس سے معافی مانگتا ہے، اس طرح ہی سے رستہ چلتا ہے۔ حضرت تھانوی کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی کے ایک وہ خادم تھے، تو اور خادم بھی بہت خاص خادم تھے، حضرت کے کافی منہ چڑھے ہوئے تھے، اور حضرت نے ان کو اجازت بھی دی ہوئی تھی۔ تو کسی نے حضرت سے شکایت کر دی کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی وہ ہو گئے ہیں، بے باک ہو گئے ہیں، اور یہ لوگوں کو ڈانٹتے ہیں اور بہت وہ بدتمیزی کر دیتے ہیں۔ تو حضرت کو بہت غصہ آیا، حضرت کے یہاں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی خاص بن جائے۔ تو حضرت نے ان کو بلا کے تنبیہ کی کہ بھائی نیاز، یہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم لوگوں سے لڑائیاں لڑتے ہو اور ڈانٹتے ہو ان کو۔ تو بھائی نیاز کو وہ یعنی ان کو ڈانٹ جب پڑ رہی تھی تو اتنے بدحواس ہوئے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اللہ سے ڈرو، جھوٹ مت بولو۔ یہ الفاظ یہی تھے ان کے کہ اللہ سے ڈرو اور جھوٹ مت بولو۔ تو یہ بات سننا تھی کہ حضرت تھانوی ایک دم سے خاموش ہو گئے اور ڈانٹنا واٹنا سب بند کر کے استغفر اللہ کہتے ہوئے نکل گئے، وہاں سے ہٹ گئے۔ اور پھر بعد میں حضرت نے فرمایا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک طرف کی بات سنی، دوسری طرف کی بات نہیں سنی۔ مجھے چاہیے تھا کہ پہلے میں ان سے وضاحت مانگ لیتا، ان کی بات سن لیتا، پھر میں کوئی ان کو ڈانٹتا۔ تو حضرت تھانوی ہیں، شیخ ہیں، اتنے لوگ ان کے مرید ہیں، خلفاء سب موجود ہیں اس وقت، لیکن اس وقت بھی اپنی اصلاح میں لگے ہوئے، اصلاح سے فارغ نہیں ہیں۔ تو یہ بیداری آ جانا آدمی میں، اس کو احساس ہو جانا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور حضرت فرمانے لگے، ایک دفعہ ہمارے حضرت ہی سنانے لگے، اور ایک اور بزرگ نے بھی ہم لوگوں کو یہ سنایا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ آتے تھے ملتان کی طرف سے، نقشبندی بزرگ، کہتے تھے کہ میرے شیخ موجود تھے، جامع مسجد دہلی میں واعظ ہو رہا تھا، تو حضرت تھانوی نے واعظ میں کہتے کہتے یہ کہا کہ یہ جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ بات آپ صرف مجھے سے سنیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے، اور آپ کہیں سے نہیں سنیں گے اس بات کو۔ بس اتنا کہا تھا حضرت نے، پھر خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ جو مجھ سے یہ نکل گئی بات، یہ بڑائی کی بات ہے، یہ خود نمائی کی بات ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ جو میں نے کہہ دیا نا کہ آپ صرف مجھے سے سنیں گے اور کہیں نہیں سنیں گے، یہ تعلی ہے۔ تو حضرت نے فوراً استغفار کیا اور حضرت نے اس کو وہ کر دیا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے۔ ایک دفعہ واعظ ہو رہا تھا، دارالعلوم دیوبندی میں واعظ ہو رہا تھا، تو شیخ الہند تقریر فرما رہے تھے اور کلامی مسائل پہ فرما رہے تھے۔ تو جو دیوبند کے مخالفین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی، تو ان کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ بھئی آئے بات تو سن لیں۔ تو وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں دروازے سے، شیخ الہند نے اپنا سارا واز ختم کیا اور بند کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا بعد میں، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ وہی تو موقع تھا بیان کرنے کا کہ وہ لوگ آ رہے تھے، ہمارے مخالفین آ رہے تھے، انہیں کو تو سنانا تھا کہ بھئی ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں ہے اس سے۔ تو حضرت نے فرمایا، جی ہاں، مجھے بھی یہی خیال آ گیا تھا، مجھے بھی یہی خیال آ گیا تھا کہ اب مجھے زیادہ اچھا بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے مخالفین آ گئے۔ السلام علیکم، ادھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ صحیح ہے، تو آرام سے بیٹھیں۔ تو مجھے یہ خیال آ گیا، اس وجہ سے میں نے بند کر دیا، کیونکہ یہ واعظ پھر اللہ کے لیے نہیں رہ جاتا، یہ میں سنانے کے لیے کرنے لگتا۔ اور یہ ہے سب کا حضرت علی کا مشہور واقعہ ہے، اور اس میں مولانا نے اپنی مثنوی میں بیان کیا کہ اس کے یہودی کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور قتل کرنے جا رہے ہیں، اس نے منہ پہ آپ نے روح مبارک پر تھوک دیا، اتر آئے فوراً سینے سے۔ تو یہودی بھی حیران رہ گیا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہا کہ ابھی تک جو میں جنگ لڑ رہا تھا نا، وہ اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا اپنے نفس کے لیے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ تو وہ ہو گیا، اخلاص جاتا رہا۔ تو حضرت اس کے سینے سے اتر آئے اور وہ اس کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ جائزہ لیتے رہنا اپنا ہر وقت کہ جو کام صحیح ہو رہے ہیں اس پہ شکر کرنا، جو کام غلط ہو رہے ہیں اس پہ استغفار کرنا، اور جو کام بار بار غلط ہو رہے ہیں اس پہ مشورہ کر کے کچھ لاہ عمل تبدیل کرنا کہ بھئی کیوں غلطی ہو رہی ہے۔ اب ہے ایک آدمی ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سر میں درد ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تھکن سے، گرمی سے، دھوپ سے، آدمی سویا نہیں، تو پیناڈول لے لیا، چلو بھائی کوئی دوا لے لی، کچھ اور کر لیا، اب بار بار سر میں درد ہو رہا ہے اور اس سے بھی نہیں فرق پڑ رہا پیناڈول وغیرہ سے، تو اب ضروری ہے کہ بھائی ڈاکٹر کو دکھائے، ڈاکٹر تشخیص کرے کہ خدا نخواستہ کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے، معمولی چیز ہی ہے یا کچھ اور ہے، لیکن وہ پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے جب یہ گناہ بار بار آدمی سے، ایک ہی گناہ بار بار ہو رہا ہو اور نکل نہیں پا رہا ہو اس سے، تو اس میں پھر مشورہ کرنا چاہیے آدمی کو کہ بھائی کیا ہے، اور پھر مشورے کے بعد فیڈ بیک بھی کہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا تو پھر جیسے علاج میں ہوتا ہے، ڈاکٹر نے ایک دوا دی، بعض لوگوں کو موافق نہیں آتی، بعض لوگوں کو آتی ہے، تو وہ پھر سے ریویو کرتا ہے اپنے ڈائگنوسس کو کہ بھائی میں نے کیا بھی صحیح تھا کہ نہیں، دوا بھی صحیح تھی کہ نہیں۔ تو اسی طرح سے چلتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ ہو جاتا ہے جو لگا رہتا ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں ہی پڑھ رہا تھا، ہمارے حضرت نے جن بزرگوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کی جو رحلت میں مذہبین لکھے جاتے ہیں نا، وہ جمع ہو کے چھپے ہیں، چھپے تو بہت پہلے سے ہیں لیکن میں دیکھ رہا، تو نواب عشرت علی خان قیصر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، نواب تھے، علی گڑھ کے فاصل تھے، یعنی پراپر نواب خاندان کے تھے، تو لیکن یہ کہ دیندار تھے، ان کی فیملی پوری دیندار تھی، بہت ویسے تھے، وجیح آدمی تھے، لمبے ترنگے، بالکل ہی گورے اور سرخ رنگ۔ میں نے بھی زیارت کی حضرت کی، تو حضرت نے لکھا کہ ماشاءاللہ ایک دن مجھ سے اپنی بالکل آخر 90s میں انتقال ہوا، یعنی ایج 90، 91، 92 تھی، تو حضرت سے فرمانے لگے کہ 52 سال ہو گئے، 52 ایئرز ہو گئے، مجھے یاد نہیں کہ میری کوئی نماز باجماعت چھوٹی ہو۔ یعنی ہم آپ کے لیے نا کتنا بڑا یہ چیلنج ہو جاتا ہے، فرما رہے 52 سال ہو گئے مجھے، اگر 92 سال کے بھی تھے، 92 کے، تو اس کا مطلب ہے 40 ایئر سے کوئی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، اور اتنے بڑے درجے کے بزرگ تھے کہ حضرت نے اپنے تمام بچوں کو، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اپنے تمام بچوں کو ان سے بیعت کرایا، اور خود لے کے جاتے تھے پرسنلی ان کی مجلس میں، حضرت خود بھی بیٹھتے تھے، اپنے بیٹوں کو بھی بیٹھاتے تھے آخر عمر میں، اور اس کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت نے اہتمام سے ان سے درخواست کی تھی کہ حضرت ایک مجلس کا لیا کریں، چاہے 10 منٹ کی ہو، چاہے 15 منٹ کی ہو، یہ بچے آپ کے پاس بیٹھ کے فائدہ اٹھا لیں، اور حضرت خود بنفس نفیس لے جاتے تھے گاڑی میں اپنے بچوں کو بیٹھا کے کہ بھائی جاؤ ان کے پاس بیٹھنا ہے، کہ بھائی جو ایک ایسا آدمی ہے جس کی 52 سال سے، اور یہ ابھی انتقال ہوا ہے ان کا 15 یا 16 میں، 2015 یا 16 میں انتقال ہوا، دارالعلوم میں دفن ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ تو یہ کرتے رہنا ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ میں، اور اس لیے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے کہ کوئی عالم، کوئی علامہ یا کوئی اس طرح کے نہیں تھے، دینی اس سے فارغ نہیں تھے، علی گڑھ کے فارغ تھے، اور ایک بہت ہی ماشاءاللہ ویسی ویل ٹو ڈو فیملی سے آ رہے تھے، لیکن لگے دین میں اور کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور حضرت شیخ الاسلام نے اپنے بچوں کو ان سے وہ کرایا، بیعت کرایا۔ تو یہ کر کے اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رہنا ہے دین میں،
شیطان جس کا جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہ ہے کہ مایوسی پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی تم سے تو نہیں ہوتا، چھوڑو یہ ساری چیزیں، چھوڑو، گھر پہ آرام سے بیٹھو، جو جی چاہے کرو، بس لگے رہو، تھوڑا بہت نماز پڑھ لیا کرو، اور جب جی چاہے ذکر کر لو، جب جی چاہے قرآن پڑھ لو۔ یہ سب سے بڑا حربہ ہے اس کا، کہ بس ایک کول مسلم بن کے رہو، کوئی زیادہ وہ فینیٹک ہونے اور وہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی میں زیادہ تر لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اور اس کا گر یہی کہ بس لگے رہیں، چاہے جیسی بھی حالت ہو، جتنی خراب حالت ہو، لگے رہیں، واپس آ جائیں، جب بھی گریں اٹھیں تو بس استغفار کریں اور واپس آ جائیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا عثمانی صاحب کہ جو لگا ہوا ہے، چاہے جتنی مرتبہ بھی گرے، جتنی مرتبہ بھی اس سے گناہ ہو جائے، لیکن فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنے معاملات درست کر لیتا ہے، واپس رستے پہ آ جاتا ہے، انشاءاللہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا۔ اور شیطان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی وہ مایوسی نہیں ہو سکتی کہ آدمی کو وہ اتنی پلاننگ کرا کر اور گناہ کرا دیتا ہے، اور آدمی جو ہے فوراً توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور کہتے ہیں بس لعنت بھیجتا ہے شیطان پہ، واپس طریقے پہ آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کرتے 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 ایک دن استقامت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو لگا رہنا، یہ جو ہے نا، یہ ٹپ ہے کہ بس لگا رہے، کبھی بھی ڈھیلا نہ پڑے، چاہے جتنی بھی خراب حالت ہو، آدمی جو ہے وہ واپس آ جائے۔ اور حضرت نے ایک مثال دی اس کی، حضرت تھانوی مثالیں بڑی زبردست دیا کرتے تھے، فرمانے لگے دیکھو بھائی، کسی کے ہاتھ گندے ہیں، اس میں غلاظت نجاست لگی ہوئی ہے، تو طریقہ کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یا اس کو جا کے دریا جو بھی نہر پانی جو ہے اس میں صاف کر لیا جائے۔ اب وہ ڈرتا رہے کہ بھئی میں کیسے جاؤں، یہ پانی گندا ہو جائے گا اور پھر سے گندے ہو جائیں گے ہاتھ، تو کہیں یہ سارے عذر جو ہیں وہ بیکار اور فضول ہیں۔ طریقہ ہاتھ صاف کرنے کا یہی ہے کہ بھئی پانی استعمال کرو، ہاتھ صاف کرو، تو بس استغفار کرو، واپس آؤ، اور پھر سے گندے ہو جائیں پھر سے کر دو۔ اور ہم لوگ یہی کرتے ہیں، ہمارے کپڑے ہیں صاف پہنتے ہیں، ایک دو دن پہنے، گندے ہو گئے، کیا کرتے ہیں، پھر سے دھوتے ہیں، پھر سے پہن لیتے ہیں، اور پوری زندگی یہی کرتے ہیں جب تک کپڑا چلتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ بھائی چلنے کی کوشش کریں، چلتے رہیں دین پر، اپنی سی کوشش کرتے رہیں، ایک دفعہ عزم مصمم کر کے کہ بھائی مجھے تو چلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں تو رہوں گا، چاہے گرتا پڑتا جس طرح سے بھی ہوگا چلتا رہوں گا، اللہ سے دعا مانگتا رہے، اپنی سی کوشش کرتا رہے اور دعا کراتا رہے، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوگا۔ اور جو لوگ کامیاب ہوئے وہ اسی طرح کامیاب ہوئے، کوئی ایسا نہیں، بہت نادر ہوتا ہے، ریئر ہوتا ہے کہ کوئی مادرزاد ولی ہو، پیدا ہی ولی ہو۔ تمام لوگ جتنے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں، سب کی کچھ نہ کچھ ہے، ہسٹری ہے، پہلے کیسے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے توبہ کی توفیق عنایت فرمائی، اور پھر کیسے توبہ پہ قائم رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عنایت کیا۔ تو یہ کوشش کرتا رہے، عزم رکھے۔ ہمارے حضرت واقعہ سنا رہے ہیں، حضرت نے ایک دفعہ پوری ایک مجلس چلی تھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھی تھی، ان کی کتاب ہے کتاب الزہد والرقاق کر کے، تو اس میں حدیثیں ہیں، وہ حدیثیں حضرت نے پڑھی، اس کی تشریح کی تھی، تو کہنے لگے بہت بڑے صوفی، فقیہ، محدث، بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان کے گھر کے سامنے ایک لوہار یا بڑھئی کوئی رہتا تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا بھئی کیا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس کو بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا، جبکہ کچھ فرائض پورے کرتا تھا اور اپنا کام کرتا تھا، جو بھی کام تھا نا اس کا پیشہ، لوہار کا یا بڑھئی کا، جو بس وہ کام کرتا تھا اور فرائض واجبات پورے کرتا تھا۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تو بڑے درجات ہیں، اور بہت ہی اس کو جنت اور کیا کیا، تو انہوں نے پوچھا بھائی بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، تم کیا کرتے ہو، لیکن کوئی ایسا کوئی خاص کام تھا جو تم کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں میں تو ایک مزدور آدمی تھا، میں اپنی مزدوری کرتا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ رشک آتا تھا ہمارے گھر کے سامنے جو عبداللہ بن مبارک رہتے تھے نا،
کہ اگر مجھے ایسی فرصت اور مجھے ایسی فراغت، مالی فراغت مل جائے نا، تو میں ان کی طرح ہو جاؤں گا، پوری رات تہجد پڑھوں گا، عبادت کروں گا. یہ عزم تھا میرا، پکا ارادہ تھا کہ ایسے کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو وہ دے بھی دیا، اس کا اجر بھی دے دیا. تو آدمی عزم رکھے، ہاں پھسل جائے، گناہ ہو جائے، پھر توبہ کرے، استغفار کرے، آگے بڑھے. ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں کہ نازک بات ہے، لیکن بعض دفعہ گناہ کے بعد جو آدمی کو ندامت ہوتی ہے، جو دل ٹوٹتا ہے، اس کو حسرت ہوتی ہے، وہ 1000 درجہ بڑھ جاتی ہے آدمی کی عبادت سے، اور اس کے جو روحانی ترقی جو ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے اچھے کاموں سے. ہم نے تو اپنے دل میں بیٹھا لیا نا ایک معیار دین کا، کہ ہر سال یہ کریں گے اور 4 مہینے نکلیں گے اور تہجد پڑھیں گے، اتنا ذکر کریں گے اور کیا کریں گے. اصل میں چیز ہے اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. رضا جو ہے وہ آخری مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، جو ختم ہو رہی ہے نا سورہ فجر ہے شاید، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی راضیۃ مرضیہ، یعنی راضی ہو. سب سے بڑا درجہ جو فرما رہے ہیں کہ راضی ہو گئے میری مرضی پہ. تو بس اللہ کی مرضی ہے یہ، ہم اپنا توبہ استغفار کرتے رہیں گے. شیطان نفس اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ کہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھیں گے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے. آج کل جو مرض ہو گیا ہے وہ یہی ہو گیا ہے. سب سے پہلا یہ کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا، تعویل کرنا کہ آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں، بجلی کی چوری کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، کیا فرق پڑتا ہے. سب یہ کام کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، ہم بھی لے رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اور پھر یہ کہ گناہ کا عادی ہو گیا، توبہ نہیں کرتا اس میں، کہ تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کرے گا. تو یہ جو آدمی کا نا، یہ ایمان کو لالے پڑ جاتے ہیں، اس سے گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں. تو گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر دیں. اور یہی اتنی بڑی بات ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں، اور اس خلیفہ کو زمین پہ نہیں بھیجا جب تک کہ اس سے ایک خطا نہیں کرا دی اور اس نے توبہ نہیں کر لی، تب تک زمین پہ نہیں بھیجا، نمونے کے طور پر، ورنہ تو پہلے ہی بھیج دیتے. تو یہ بتا دیا کہ بھائی ہوگا تم سے، بشر ہے، بشر کے ساتھ شر لگا ہوا ہے، لیکن توبہ استغفاری سے کام چلے گا. اور یہی سمجھنے کا گر ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا یہ بندے بن جائیں اللہ کے، اور جو بھی حالات ہوں، جیسے ہمارے حضرات فرماتے ہیں، شکر، صبر، استغفار، اللہ سے پناہ، استعاذہ، یہ 4 جو چیزیں ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے دین پر چلتے رہیں. اور جیسے کہ بار بار حضرت ہمارے فرماتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے مؤثر چیز جو ہے دینداری اصل پیدا کرنے کے لیے، وہ اچھی صحبت ہے. اچھی صحبت، ایسی کمپنی، ایسے لوگوں کی صحبت جو دیندار ہیں، اور اس سے نا آدمی کے اندر آتی ہے تبدیلی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے صحبت اٹھا لی ایمان کے ساتھ، وہ صحابی ہو گئے، ان کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. تو اسی طرح سے جو دین آیا ہے وہ صحبت ہی کے ذریعے سے آیا ہے بزرگوں کی. آج تک جو اصل دینداری لوگوں میں آئی ہے وہ اسی طرح سے آئی ہے. صرف کتابیں پڑھنے سے، آن لائن واز سن لینے سے، اس سب سے نہیں آئی. اصل دینداری نہیں آتی، اصل دینداری آتی ہے صحبت ہی سے آتی ہے. اور اس میں اللہ کی مصلحت ہے. حضرت اللہ نے 3 نبی بھیجے، مشہور ہے نا کہ 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، کم و بیش، کسی کو ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، مشہور یہی ہے. لیکن کتابیں جو ہیں وہ کم ہی بھیجی. 4 تو ہے ہی نا، بعض صحیفے وغیرہ بھی تھے. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ اصل چیز جو ہے، اصل جو چینج آتا ہے آدمی میں، وہ آتا ہے اپنے ہم جنس کو دیکھ کے، صحبت اٹھا کے.
اس کے بغیر نہیں آتا، ورنہ کتابیں اللہ تعالیٰ زیادہ نازل کرتے یا کم از کم برابر کی نازل کرتے، برابر کی بھی نہیں نازل کی، پیغمبر زیادہ بھیجے، کیونکہ کہنے سننے سے دیکھنے سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور یہ ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی بزرگوں کا کیا رویہ کس حال میں ہے، اور اس سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اب جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک 82 سال کا آدمی، وہ صبح فجر کے بعد سے 3 ساڑھے 3 بجے تک مسلسل کام کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت کی مثال ہے، صبح فجر کے بعد سے سوتے نہیں ہیں، تو اپنا کلاس پڑھانا، کلاس کے بعد تصنیف تالیف کا جو کام ہوتا ہے وہ کرنا، پھر دفتر میں 3 بجے کے قریب اٹھتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، پھر کچھ آرام کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ اہتمام ہوتا ہے کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں دفتر میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگ آئیں گے، بات کریں گے، بیچ میں وقفہ ہوگا، حال پوچھا، وہ پوچھا، تھوڑا وقفہ ہو گیا، تو پیپرز رکھے ہوتے ہیں، پیپرز نکال کے کام کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہے تو اصلاحی ڈاک ہوتی ہے، ایک پورا پلندہ ہوتا ہے اصلاحی ڈاک کا، اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو حضرت نے آسان ترجمہ قرآن جو لکھا ہے، حضرت نے خود اس میں آخر میں لکھا ہے کہ یہ زیادہ تر حضرت کے ہوائی جہاز کے سفر میں پورا ہوا ہے۔ پہلے سے پروگرام حضرت کو تھا کہ بھئی میں جا رہا ہوں، اتنا وقت مجھے ملے گا، اس میں اتنا کام میں کروں گا۔ گاڑی میں حضرت کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں یہاں جا رہا ہوں تو اتنا ٹائم ہے، اس میں یہ کچھ چیزیں کر سکتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی حضرت تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کرنے، اور جمعرات یعنی جمعہ کا دن شروع ہو گیا تھا، جمعرات ختم ہو گیا تھا، تو رستے میں حضرت نے اپنے تمام معمولات پورے کر لیے، جو صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھنی ہے، اور پھر حضرت نے کہا بھائی حضرت نے کہا اب تھوڑی دیر میں تسبیحات پڑھوں گا۔ تو یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرتے رہے کہ بھائی جو کام کرنے کا وقت ہے، اور اس سے دوسرے لوگ سیکھتے ہیں جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو اتنے بڑے درجے کے بزرگ ہیں، یہ بھی اپنے معمولات کا کتنا اہتمام کریں، کوئی وقت ضائع نہیں جا رہا۔ ابھی اسپتال لے جانا پڑا تھا انڈس حضرت کو، تو ویل چیئر میں تھے، لیکن پورے وقت اپنے اذکار میں مصروف تھے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیر ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ناراض ہو رہے ہیں ان کے ساتھی۔ حضرت کو کوئی کنسرن نہیں تھی، کہہ رہے تھے جلدی جو کام ہے بس کرو، اب نکلو یہاں سے۔ لیکن جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے، وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس سب کے باوجود بھی سارا شور شرابہ آگے پیچھے چل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ اپنے اس میں مصروف ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں مناسب اس وقت کرنا، وہ چیز کر رہے ہیں۔ اور یہی سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں، اسی لیے اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے صحبت پہ، کہ صحبت میں دیکھ دیکھ کے بہت ساری چیزیں آ جائیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کی اصلاح بالکل معمولی چیزوں سے کی ہے، ان سے پوچھا کیا فرمایا، بعض لوگوں کو تنبیہ کی، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ان کو خود احساس ہو گیا کہ یہ غلط بات ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتیں آدمی سیکھ لیتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے، یہ آتی بات سمجھ مشکل سے ہے، تجربے سے آتی ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ بعض بہت آپ صوفیہ کی تاریخ پڑھیں گے نا، تو اس میں سے بہت سے بزرگ ایسے ملیں گے جو محض امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں بالکل بھی، بس ان کو فرائض واجبات معلوم ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن مرتبہ اتنا ہے کہ بس مشہور بزرگ ہیں شیخ طباغ، ابریز کر کی کتاب بھی ہے ان کی، اور یہ حالت تھی ان کی، جاہل، بالکل جاہل تھے، اب حروف بھی نہیں پہچان سکتے تھے، بس قرآن پڑھ سکتے تھے۔ تو کوئی ان کے سامنے ان کو امتحاناً پوچھتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث کی، بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ وہ پوچھا کیسے بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الفاظ میں نور ہوتا ہے، جب قرآن کا نور ہوتا ہے تو اس کا نور جب مجھے نظر آتا ہے تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، اور جب حدیث کا آتا ہے تو وہ الگ نور ہوتا ہے۔
وہ دیکھ کے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ لوگ بنا بنا کے حدیثیں ان کے سامنے کہہ دیتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، اس میں وہ ہے ہی، اور جب جا کے دیکھتے تھے کتابوں میں تو صحیح ہوتا تھا۔ تو صحبت جو ہے نا، یہ صحبت کا نعم البدل نہیں ہے کوئی چیز، اسی لیے اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ بھئی صحبت کا اہتمام کریں۔ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بزرگ، بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا تھا ان کو۔ وہ فرماتے تھے لوگوں تو ہر چیز کی قضا ہے، میری صحبت کی قضا نہیں۔ میں ایک دفعہ مر گیا نا تو پھر میری صحبت کی قضا نہیں ہے، تو اس کا قدر کر لو۔ تو جو بزرگ موجود ہیں اس زمانے میں، جیسے حضرت ہیں اور دوسرے حضرات ہیں، تو جب بھی موقع مل جائے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، چاہے بات بھی نہ کریں، لیکن پھر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ الفاظ وغیرہ کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں ایسا رکھا ہے، اس کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جہاں صحبت میسر نہیں ہو وہاں پہ کتابیں ان کی وہ ہو جاتی ہیں، تو ہم لوگ بھی اس کتاب میں سے پڑھتے ہیں برکت کے لیے۔ یہ بیان چل رہا تھا کتاب شریعت و طریقت میں سے، جو حضرت تھانوی کے ملفوظات، مواعظ اور تحریرات میں سے انہوں نے جمع کیا ہے تکبر کا۔ تو تکبر کے بہت سارے انہوں نے طریقے بتائے تھے کہ بھئی یہ سوچا کرے، اور کہ بھئی یہ جو دوسرے کو، اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور آخر میں حضرت نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کریں، اس کے مقابلے میں اپنے کمالات کو ہیچ نہ پائیں گے، اور جس شخص سے اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ تواضع و تعظیم سے پیش آئیں، یہاں تک کہ اس کے خوکر ہو جائیں۔ یعنی تکلف کر کے اپنے آپ کو اس شخص جس کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں اس سے تعظیم سے پیش آئیں، سلام پہلے کریں، کلام پہلے کریں، تحفہ دیں اس کو اس کی تواضع کریں، تو اس سے یہ چیز نکلے گی۔ اور ہے تکبر ہے ام الامراض، بزرگوں نے فرمایا ہے، اور دور تبھی ہوتا ہے جب اللہ کی عظمت صحیح طرح بندے کو اس کا استحضار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس کی کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، صرف وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور بڑائی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور نماز میں ہر دفعہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں، دو رکعت نماز میں 12 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن بھی بیچارہ پکارے جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اذکار وغیرہ سب میں، اس میں بھی اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ نماز کے بعد، اس میں بھی اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ اکبر پڑھنا دل سے ہو جائے کہ اللہ بڑا ہے، واقعی بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے، اس کی مرضی بڑی ہے، اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا ہے۔ ہم چکر میں لگے ہوئے کہ بھائی میں ہوں، میرا فیصلہ، میری پسند، میری مرضی وہ ہو، تو اس کے تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنے ارد گرد اور ساری چیزوں میں بھی دیکھ لے تو کیا حقیقت، کتنے لوگ جانتے ہیں کہ حنیف کمال صاحب ایکسرسائز بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ابھی مر جائیں تو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ کتنے لوگوں کی زندگی پہ فرق پڑے گا، 3-4 لوگوں کی زندگی پہ رو دھو کے وہ بھی کچھ دنوں بعد بھول جائیں گے، اور دنیا جیسی چل رہی ہے ہزاروں سال سے ویسی چلتی رہے گی۔ تو یہ ساری دماغی باتیں ہوتی ہیں آدمی کی کہ میں فلاں، اور میرا پیسہ اتنا، اور میری شہرت اتنی، اور جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں۔ کہا کہ ہاں خوب جانتے ہیں، کہا کہ وہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو نطفہ تھے، مر جاؤ گے تو لاش ہوگے جس کو کوئی گھر میں رکھنا پسند نہیں کرے گا، اور بیچ میں اتنی زیادہ غلاظت پیٹ میں اٹھائے پھر رہے ہو، تو یہ حالت ہے۔ تو اس پہ تکبر کرنا کیسے زیبا دے سکتا ہے؟ تو بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ یہ چیزیں ہم میں پیدا کر دے، یہی اسی لیے بیٹھتے ہیں، اسی لیے یہ تذکرے کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اس کے لیے کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ضرور آئے گی۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی حبیبک محمد
وعلى آل حبيبك محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا حی یا قیوم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ظاہری باطنی گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا العالمین ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، بہت ایسے ہزاروں گناہ کروڑوں گناہ ہوں گے جو ہم روا ربی میں کر گئے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. یا العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین ہمیں بیدار مسلمانوں میں شامل فرما لیجیے جن کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی غلط کام ہو گیا، فوراً توبہ کرتے ہیں، آپ کی جناب میں رجوع کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے نہ کر دیجیے جو دماغی ہو جاتے ہیں، دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں، توبہ استغفار نہیں کرتے. یا العالمین ہم پھر سے گر جائیں، پھر سے گناہ میں ملوث ہو جائیں، فوراً توبہ کی توفیق عنایت فرمائیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین ہم آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے. اس رستے کی جو رکاوٹیں ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، ماحول ہے، اور بھی دیگر ساری چیزیں ہیں، اس کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے. ان رکاوٹوں کو اپنے کرم اپنے فضل سے ہمارے لیے آسان کر دیجیے، اور نفس و شیطان کا جو غلبہ ہے اس کو دور فرما دیجیے، ہمیں دین پہ چلنا آسان ہو جائے. اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیوستہ کر دیجیے، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب کر دیجیے. اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے. تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا العالمین ہمیں، ہمارے بیوی بچوں، والدین، پڑوس رشتہ داروں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے حادثات سے، سانحات سے، موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی ایذا رسانیوں سے، ہر طرح کی شر سے ہماری حفاظت فرمائیے. حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے. مراکش میں جو زلزلہ آیا ہے، یا العالمین یا غیاث المستغیثین ان کی مدد و نصرت فرمائیے. جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کو صحت عنایت فرمائیے. متاثرین کی مدد کرنے کی ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائیے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہندوستان، برما، کشمیر، فلسطین، شام، ترکی، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے. یا العالمین یا غیاث المستغیثین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرمائیے. آپ کا احسان عظیم ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی بیماری دور ہو گئی، جو رہی صحیح کمزوری ہے اس کو بھی عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے، قوت بحال کر دیجیے. یا العالمین جو مانگا وہ عنایت کر دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا مانگ نہیں سکے، یاد نہیں آیا، وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت کر دیجیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ مظلۃ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ہاں وہ اگلے 2 ہفتے مجلس نہیں ہوگی، مجھے